اگر آپ کی گاڑی اپنی ہے تو آپ ایزیلی 6,000 سے لے کر 7-8 ہزار تک کما سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اگر گاڑی اپنی بھی نہیں ہے تو آپ اس میں سے ان کا پیمنٹ کرو گے, باقی آپ کو بچے. ہاں, اور پھر آپ کو 4,000 4,500 ریال ایزی بچ جاتا ہے. اور فیملیوں کی طرح ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کی. آئی لو یو قطر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قطر میں ٹیکسی کا جاب کیسے کریں گے, ویزا کیسے ملے گا, آپ آئیں گے تو کس طرح سے آپ کو یہ جاب ملے گی, کتنا کما سکتے ہیں, اے ٹو زیڈ پریکٹیکلی آج آپ کو عرفان بھائی بتائیں گے. عرفان بھائی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا 7 سال کا تجربہ ہے. اتنی ایگزیکٹ اور پریکٹیکل انفارمیشن. عرفان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان بھائی سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ کا 7 سال کا تجربہ ہے, ٹیکسی کا جاب کرنے کے لیے بندے کا ایجوکیشن لیول کیا ہونا چاہیے, کوئی ریکوائرمنٹ ہے اس کی؟ نہیں, اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن کم سے کم آپ کو اتنے اردو کا بولنا اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی بہت انگلش معلوم ہونا چاہیے آپ کو, اسپیکنگ کرنا. تو 80% جو آپ کی پیسنجر ہوگا وہ انگلش بولنے والا. یہ تو آج کل 8ویں پاس بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. جی جی بالکل. عرفان بھائی یہ بتائیں, اس کا ایک بندہ ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, اس کا ویزا کیسے ملے گا؟ اس کے ویزا تو کم سے کم آپ کو ڈرائیونگ کی ویزا ہونا چاہیے. صرف اور صرف آپ کو ویزا جو ہے وہ چاہیے ڈرائیور کا. اگر بندہ کوئی اور ویزا سے آتا ہے تو بعد میں چینج کر سکتا ہے ڈرائیور ہاں کی ویزا؟ بالکل چینج کرنا پڑے گا, آپ کی جو ڈیزگنیشن ہے وہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا کر سکتا ہے کہ بندہ ڈائریکٹلی ٹیکسی کی کمپنی سے رابطہ کرے اور اس کو ٹیکسی ہی کا ویزا مل جائے؟ ایسا تو نہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر لیموزین کمپنی جو ہے اس کے ویزے ملتے ہیں اور اس پہ آ کے آپ جو ہے نا اپنا جاب کر سکتے ہو. لیکن وہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لائسنس والا جو قطر لائسنس ہولڈر ہے اس کو ویزا دیتے ہیں اکثر لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبل نہیں ہے بندہ سمپل ویزا پہ آئے پھر آ کر ادھر ٹرانسفر کرے. ہاں, ٹرانسفر کرنا پڑے. بندہ نیا آتا ہے اس خیال سے کہ میں ٹیکسی کا جاب کروں گا, آ کے قطر میں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, کیا کرے گے عرفان بھائی؟ سب سے پہلے اس کو لائسنس لینا چاہیے. سب سے پہلے لائسنس کی لائسنس کی کتنے چارجز آتے ہیں ویسے؟ آج کل جو VIP کورس ہے وہ 6,000 تک آپ کو خرچہ آ سکتا ہے لائسنس پہ آج کل. یہ VIP کے علاوہ کوئی سستا کورس بھی ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے, بالکل. وہ کتنے کا ملتا ہے؟ تقریباً 3,000-2,500 تک وہ ملتا ہے. اور کوئی بندے کے پاس پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا سعودیہ کا لائسنس ہو تو کوئی ڈائریکٹ ٹرائی مل سکتی ہے اس کو؟ نہیں, سعودیہ کے لائسنس ہو, امارات کا لائسنس ہو, کویت کا ہو, عمان کا ہو, اس میں مل سکتا ہے. ڈائریکٹ ٹرائی اس میں مل جاتی ہے 200-300 ریال میں. ہاں, 200-250 ریال میں اس کو ٹرائی مل سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کو لازم کورس لینا پڑے گا. لازم ہاف کورس یا فل کورس لینا پڑے گا. یعنی اگر لائسنس ہے تو ہاف کورس لے سکتے ہیں, پھر تو خرچہ بھی ہاف آئے گا. ہاں, اگر لائسنس آپ کے پاس ہے پاکستان کا یا اپنے ہوم کنٹری کا, جو پاکستان, نیپال, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, اس کا لائسنس آپ کے پاس ہے, ویلڈ ہے, یعنی اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, تو آپ ہاف کورس لے سکتا ہے اس میں. یعنی خرچہ پھر آدھا آئے گا. آدھا. یہ کتنے ٹائم میں بندہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے؟ اگر آپ نارمل میں لے رہے تو کم سے کم آپ کو 3 سے 4 مہینہ لینا پڑے گا. اور یہ مہینے کا کتنا خرچہ آتا ہے, کیونکہ بندہ جب آتا ہے 3-4 مہینے اس کو لیے رکنا پڑے گا نا اس کو؟ ہاں, وہ تو بات ہے, لیکن جو بات ہے آج کل کے ٹائم میں تو وہ ہے آپ کو صرف اپنا خرچہ کرنا پڑے گا, جو کھانے پینے کا ہے, روم کا ہے, رینٹ وغیرہ ہے, وہ خرچہ ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ اسکول آنا جانا, یہ تو ڈرائیونگ اسکول والا آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے فیسلٹیز. جی. اور بندہ غریب ہو تو اس کا گزارا ہو جائے گا 1,800-700 ریال مہینے؟ ہاں بالکل, کم سے کم یہ آپ کو پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے. 3-4 مہینے میں آپ کو 4,000 ریال آپ کے پاس کم سے کم ہونا, اپنے خرچے کے لیے ہونا چاہیے. بندہ اگر ڈرائیونگ لائسنس لے تو ساتھ میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں اپنا خرچہ نکالنے کے لیے؟ وہ 3-4 مہینے میں جو ان کو لائسنس نہیں ملتا. ہاں, وہ کر سکتا ہے, جیسا مزدوری ہے, دیہڑی ہے, یا پر ڈے کے حساب سے آپ جس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو. لیکن وہ آپ کو اپنے کفیل سے آپ کو پیپر ملنا چاہیے جو 6 مہینے کا ہے یا 4 مہینے کا یا 5 مہینے کا. اسی پیپر کے حساب سے آپ
کام کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس وہ پیپر نہیں ہے تو آپ کو اگر پولیس نے یا کسی اور بندے نے پکڑ لیا تو یہ غیر قانونی ہے. آپ کے اوپر فائن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے ملک بھی واپس بھیج سکتا ہے. تو اوسطاً 3-4 مہینے میں کور ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ہاں اس کے بعد اگر جب آپ کو لائسنس ملتا ہے تو آپ لیموزین کی کمپنی میں انٹری ماریں گے. ہاں رابطہ کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہاں پہ بہت سارے کمپنی ہیں جی. جو اسپیشلی میں کہوں گا جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں یہ ہے ہمارا ایک پاکستانی بھائی شاہد حسین, کنگ میکر, گولڈن بارڈ, اور اس کے ایک اور کمپنی ہے کنگ ماسٹر. جی. تو سب سے بڑی کمپنی ہے قطر میں آج کل. تو بذات خود ہم 7-8 دوست ایک ہی کمپنی میں ہیں. اس طرح بہت ساری کمپنی ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے ایزی طریقے سے اپنا ویزا ٹرانسفر کر کے آپ کی آئی ڈی آنے کے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کی آئی ڈی آئے گا اس کے بعد آپ اپنا اوبر اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور اپنا جاب سٹارٹ کرنا. آئی ڈی ٹرانسفر کرنے کی چارجز کمپنی پے کرتی ہے, آپ پے کریں؟ نہیں, جب آپ اپنا ویزا ٹرانسفر کرے گا تو اسی ٹائم جو چارجز ہے وہ گورنمنٹ کی وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. کتنے چارجز ہیں اس کی؟ یہ اگر آپ پہلی دفعہ چینج کرنا چاہتے ہو تو تقریباً میرے خیال میں ہے آج کل کوئی 2200 ریال لگتا ہے. ہاں 2200. جب آپ ادھر جائیں گے کسی کمپنی میں تو ان کے ساتھ بات کس طرح ہوتی ہے؟ وہ سیلری پہ کرتے ہیں, کمیشن پہ کرتے ہیں, گاڑی کون لے گا, یہ ذرا ڈیٹیل اس بتائیں. کی 3 آفر ہے. جی جی. 3 آفر ہے. اس میں ایک آفر ہے آپ کو اپنا گاڑی لینا. جی جی. دوسری آپشن ہے آپ کے پاس رینٹ کا گاڑی چلانا جی. کمپنی کی. جی جی. اور تیسرا آپشن ہے ڈاؤن پیمنٹ پہ گاڑی لینا کمپنی سے یا شو روم سے یا بینک کے تھرو بھی. جی جی. تو یہ پہلے 3 طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے طریقے میں یہ ہے اگر آپ کے پاس اپنا گاڑی ہے تو آپ 10 کی جگہ پہ 15 کما سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ 10 ریال کماتے ہو تو آپ 15 ریال کما لو گے. اگر آپ کے پاس رینٹ کا گاڑی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو رینٹ بھی دینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے کمپنی کی رینٹ وغیرہ سب کچھ دینا ہے. اور ڈاؤن پیمنٹ میں یہ بات ہے کہ جتنا بھی آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے گاڑی کا وہ ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے کمپنی کو. اس کے بعد آپ کی جو چارجز ہے منتھلی انسٹالمنٹ وہ بھی جمع کرنا پڑے گا. سب سے پہلے طریقے میں جو آپ اپنی گاڑی لیں گے تو کمپنی کو آپ کیا پے کریں گے؟ کوئی منتھلی رینٹل پے کریں گے؟ اس کی جو ہے نا منتھلی چارجز ہے تقریباً کتنی ہے وہ؟ 200 سے لے کر 300 تک بندے لے رہے ہیں. تو وہ آپ سے 300 لیں گی گاڑی آپ کی اپنی, آپ چلائے اور کمائے اور جیب میں ڈالیں. ہاں جیب میں ڈالے. دوسرا جو آپشن ہے کہ آپ رینٹ پہ لیں گے تو بے شک آپ رینٹ پہ لیں گے تو آپ کو رینٹ بھی پے کرنا پڑے گا, ساتھ میں کمپنی کی 200-300 چارج بھی پے. پھر اس میں یہ چارجز نہیں ہے 200-300. رینٹ کتنا کا آتا ہے کمپنی کی اگر آپ رینٹ یہ تو گاڑی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں نارملی سے اگر آپ لیموزین کمپنی کا گاڑی چلا رہے ہیں تو 2000 سے لے کر 3000 تک آپ کو گاڑی ملتا ہے. 2000 سے 3000 تک. 2000 سے. اور جو تیسرا آپشن ہے جس میں آپ ڈاؤن پیمنٹ پے کریں گے, ٹھیک ہے, تو ڈاؤن پیمنٹ آپ بینک کو پے کریں گے کمپنی کو پے کریں گے؟ نہیں, وہ گاڑی آپ کو شو روم والے جو ہے وہ آپ کو آپ کے نام پہ نہیں کر سکتا ہے. بینک سے اپنے نام پہ لیں گے, آپ ڈاؤن پیمنٹ پے کریں گے؟ نہیں, وہ بھی کمپنی کے تھرو بھی, کیونکہ ان لوگوں کو چاہیے چیک. جی 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 جی. چیک چاہیے تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندے کے پاس چیک نہیں ہے تو وہ تو گاڑی نہیں دے گا. اور اس کی جتنی بھی بینک کی ڈیٹیلز ہے تو وہ لوگ وہ چیک کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو گاڑی پرووائڈ کر رہا ہے. ڈاؤن پیمنٹ کتنی کی بنتی ہے تقریباً؟ یہ تو گاڑی کے اوپر ڈیپینڈ ہے جمال بھائی. جی تقریباً اوسطاً میرے خیال میں 10,000 سے لے کر اوپر جاؤ 50,000 تک کر سکتے. ڈاؤن پیمنٹ کے بعد پھر آپ منتھلی ان کو پے کریں گے جو اس کا انسٹالمنٹ آتا ہے. ہاں بالکل. اور کمپنی کو 200-300 ریال وہ پے کریں گے. ہاں وہ ایسا ہی. ہاں مجھے یہ بتائیں اگر کوئی اپنی گاڑی لینا چاہے تو کون سا ماڈل چل جاتا ہے اس میں؟ آج کل کی جو رولز ہے اس کے مطابق 2018-19 سے لے کر 2022-2023 تک. اور یہ جو 2023 ماڈل جو آپ لیں گے تو اس میں آپ 5 سال وہ گاڑی چلا سکتا ہے. 5 سال والی گاڑی چل جاتی ہے. 5 سال تک گاڑی چل سکتا ہے ٹیکسی لائن میں. اور اس کے بعد جو ہے نا گاڑی آپ کی استعمارہ لیموزین کمپنی کی طرف سے رینیو نہیں ہوگا. جو
गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पाकिस्तान में उसको फाइल बोलते हैं या कापी बोलते हैं, तो वो फिर रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पे तो स्मार्ट कार्ड है, सिंपल सी कार्ड है, उसका इस्तेमाल। इरफान भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बंदा इतना कमा सकता है कि उनका रेंटल भी पे करे और पैसे भी पे करे, उसको कुछ बचे इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकता है। ये तो जमाल भाई बात ऐसी है कि बंदे के मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और कंपनी के रेंट भी मिलेगा और कंपनी के इंस्टॉलमेंट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी की तकरीबन मेरे ख्याल में अगर बंदा दिल से कर रहा है 10 से 12 घंटे ड्यूटी, तो वो बहुत इजी अपना काम कर सकता है। औसतन कितने से कितना कमा सकता है? अगर आपकी गाड़ी अपनी है तो आप इजीली 6,000 से लेकर 7-8 हज़ार तक कमा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अगर गाड़ी अपनी भी नहीं है तो आप उसमें से उनका पेमेंट करोगे, बाकी आपको बचे। हाँ, और फिर आपको 4,000 4,500 रियाल इजी बच जाता है। इरफान में कतर में गाड़ी चलाना, इधर की लोकेशन और इधर के गेस्ट भी मैंने सोचा बहुत ज़्यादा वेलकम है, तो मज़ा आता है टैक्सी की जॉब का कतर में? मेरे ख्याल में मैं तो तकरीबन 5-6-7 साल से टैक्सी का जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में तो कतर के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। जो विजिटर है, जो लोकल लोग हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं और फैमिलियों की तरह हमारे साथ रिलेशनशिप है उन लोगों की। आपका बहुत 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 शुक्रिया जमाल भाई, आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। आई लव यू कतर। वीडियो देखने का शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।